ایک ہی شرط ہے، ذبح کرتے وقت خون اچھل کر خون چہندہ، بس اس کا خون نہیں، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام ہو، اچھل کر کے خون نکلا، خون نجس۔ حلال گوشت کا خون نجس ہے، اور بکرے کا خون ہو جو خون اچھل کر کے نکلتا ہے اس لیے وہ نجس ہے، مگر یہ کہ بکرے کا خون اتنا نکل جائے کہ پھر وہ نکلنے کے بعد جو اندر بچ جاتا ہے تو وہ پاک، باقی جو اندر باہر نکلنا ہے وہ نکلتے وقت جو ہے وہ اچھل کر کے نکلتا ہے، سب ختم نجس۔ ہاں مگر یہ کہ اندر کا خون بھی نجس ہونے کا دو طریقے سے امکان ہے کہ اگر اس کو ذبح کرتے ہو گردن اونچا رکھا گیا ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کا خون باہر نکلتے نکلتے اندر چلا گیا ہے، کبھی الٹا لٹکا دے نا گردن کے بیس پر لٹکا دیتے اس کی وجہ سے خون بھی اندر چلا جاتا ہے، نجس ہو جائے گا اندر کا خون۔ یا یہ کہ اس نے خون جب نکل رہا تھا اس وقت اندر سانس لے تو باہر آنے والا خون اندر چلا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے یہ دو صورت کے اندر کا خون نکلتا ہے، اندر خون پاک ہوتا ہے، پر ہمیں نہیں پتا کہ یہ دو کیس ہوئے یا نہیں، ہم تو اس کے اندر کے خون کو پاک ہی سمجھیں گے، شک کی صورت میں اندر کے خون کو پاک سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اندر سانس لیے نہیں لیے یا الٹا لٹکایا گیا تھا نہیں لٹکایا گیا، ہمیں نہیں پتا ہے، تو ہم جو اندر کے خون کو پاک ہی سمجھیں گے، شک کی صورت۔ آغاز سیستانی خون اگر زردی میں لگ کر انڈے میں آ جائے تو اس خون کو نجس نہیں مانتے، پاک مانتے، پاک ماننے کی وجہ سے اس کے سے انڈا نجس نہیں ہوتا، خون کو کھانا حرام، کہ خون کو نکال دیا جائے، خون کو نکال دیا جائے، انڈا پورا کا پورا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جو مراجع اس خون کو نجس سمجھتے ہیں ان کے نزدیک انڈے کی زردی تو نجس ہے ہی، اگر جلدی پھٹی نہیں ہے تو سفیدی پاک ہے، اس کو الگ کر کے کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جلدی پھٹی نہ ہونے سے زردی کے اندر خون لگا ہے، سفیدی تو کم نہیں لیکن پردہ ہے درمیان میں، سفیدی کھائی جا سکتی ہے، یہ ان لوگوں کے نزدیک جو خون کو نجس سمجھتے لیکن زردی نہیں کھاتے۔ پکانے کے بعد پکنے سے پہلے تو نظر آ رہا تھا لیکن پکانے کے بعد غائب ہو گیا، استعلاء کیا نہیں چلے گا، استعلاء نہیں چلے گا، استعلاء قانون ان کے نتیجے میں جو پاک سمجھ پاک کرنے کو اعلانے کے بعد وہ غائب ہو گیا، وہ آپ مئی کے کیا ہو استعلاء کے بعد جو پاک، استعلاء کے بعد غائب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن کھانا پھر بھی خون کو بذات خود جائز نہیں ہے، اس کو نکال دیں اور وہ ایسے ہی اگر وہ پاک سمجھ کے کھا سکتے، کیونکہ نجس سمجھ تو زردی کو بھی نہیں کھا، جو دودھ نکالتے وقت خون نظر آ جائے تو خون نجس بھی ہے، اور اگر دودھ کے اندر ذرہ برابر مل گیا پورے دودھ کو نجس کر، دانتوں کی ریخوں کے اندر خون نکلتا ہے، اگر وہ دانت سب اصلی ہے اور وہ خون جو تھوک میں اتنا مل کر کے غائب ہو گیا کہ استہلاک واقع ہو گیا، خون خون ہی نہیں رہا تھوک بن گیا تو وہ خون بھی پھر پاک ہو گیا۔
ہاں جو خون چوٹ لگنے کی سے ناخون کے نیچے جم گیا، اگر وہ پھٹ کر کے باہر خون آ گیا ہے تو اس خون کو پاک کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔ لیکن اگر خون پھٹا نہیں، نیچے جو ناخون کے نیچے جم گیا ہے اور کالا کالا نظر آ رہا ہے لیکن چمڑی پھٹی نہیں، تو اس کو پاکی سمجھنا ہے، اندر ہی اندر رہے گا۔ آپ اوپر سے وضو کر کے یا وضو کر کے جو ہے کام چلا سکتے کہ خون چمڑی پھٹی نہیں ہے، اندر ہی اندر ہے، اور اندر کا خون بھی پاک ہوا کرتا ہے، اندر خون بھی نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ڈاکٹر اگر آپ کو سوئی لگائے اور وہ آپ کی یہ سوئی آپ کے بدن کے خون کے ساتھ ٹچ ہو کر کے آئے اور خون بالکل صاف نکلتی اور سوئی بالکل صاف نکلتی تو سوئی جو پاک کرے گی کہ اندر کی چیزیں جو خون بدن کے اندر کی چیزیں وہ کسی چیز کو نجس نہیں کرتی۔ لیکن اگر وہ خون جمع ہوا اور اس کا جو ہے وہ نیچے کیسا جم گیا لیکن پھٹ بھی گیا تو اب اندر کا خون جو ہے وہ ظاہری خون ہے، یہ پھٹ گیا ہے تو اگر اس کی چمڑی اٹھا کے پاک کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن آپ اس نے ایک بہت اچھا جملہ کیا، اب تیمم بھی کریں اور بے وضو جبیرہ بھی کریں تاکہ احتیاط مطلب دونوں صحیح ہیں۔ مجھے بھی دیکھیں اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کر کے اس کے اوپر سے گیلا رکھ کے اور ساتھ تیمم بھی کریں، بہتر یہ چمڑی جو ہے پھٹ گئی لیکن وہ خون بھی جو ہے بالکل چمڑی کی طرح سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ پھٹا ہوا ہے تو وہ ظاہری حصہ کہلائے گا بدن کا، ظاہری حصہ کہلانے کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ دھونا واجب ہے، اور دھونے سے اس کو حرج لازم آنا، اس کو حرج لازم آنے کی سے کو چھوڑ دے، تیمم کر کے نماز پڑھے، اور احتیاط یہ انسان وہ جبیرہ بھی کرے تیمم بھی کرے، دونوں بھی کرے، احتیاط کی طور پر اچھا ہے، لیکن بار تیمم بھی کرے گا تو کافی ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو پہلے دو پڑھے، ہاں نہیں پڑھ سکتا ہے تو دوسرے ہے اس کا، تو جب تک ہے یا وضو جب بھی یہ کرتا رہے تیمم میں وضو ہے۔ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ ناخن کے نیچے چوٹ لگنے سے گوشت کالا ہو گیا ہے یا خون ہے پتہ نہ چل رہا، سمجھیں گے کہ شاید گوشت کالا ہوا ہے نہیں ہے، اس لیے جو اسی حالت میں اسی پر وضو کر کے نماز پڑھو۔ کھانے کے اندر ایک خون کا ذرہ گر جائے پورے کھانے کو نجس کر دے گا اور نئے برتن بھی نجس ہو جائے گا۔ آگ و حرارت و غبار سے وہ خون پاک نہیں ہوگا، کھانا بھی پاک نہیں ہوگا، برتن بھی پاک نہیں ہوگا۔ پیپ زرد مواد جو زخم میں جائے گا، بہتر ہے کہ چاروں طرف پیدا ہونے والے جو خون ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پیپ بھی نجس ہو جائے گا، پیپ ملا ہوا خون نجس، اور پاک کرنا ہے تو خون کو پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر پیپ پدرت کو اپنی جگہ پر پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اور خون زندہ رکھنے والا ہر حیوان خون نجس ہے، انسان اور حیوان چرندہ کا خون نہیں، بس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون اچھل کر نہیں نکلتا پاک، ان جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر اپنے شرعی طریقے سے تیار کیا جائے اور ضروری مقدار کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے اور پاک، لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کی سانس لینے سے اور اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہو جائے، خون جو ہے وہ سانس لینے کی سے یا الٹا لٹکانے کی سے جو ہے اندر چلا جاتا ہے وہ نجس ہو جائے۔ جس انڈے کی دردی میں خون کا ذرہ موجود ہو احتیاط مطابق اس سے پرہیز کیا جائے، احتیاط مطابق اس کو دردی کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی احتیاط کرنا چاہے ٹھیک ہے وہ دردی کو پھینک دینا
لیکن ہلدی کو پھینکنا تو ضروری نہیں، ہلدی سے خون نکالے اور پھر استعمال کر سکتا ہے۔ 96 وہ خون جو بعض اوقات دودھ ہونے سے نظر آتا ہے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کرتا ہے، وہ خون جو دودھ نکالنے سے نظر آتا ہے اور نجس ہے، دودھ کو بھی نجس کرتا ہے۔ 97 اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون جو آگے دان میں مخلوط ہو جائے، مخلوط ہے استہلاک اختیار کر جائے، ہو کر ختم ہو جائے، تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں، وہ خون بھی تھوک میں مل گیا، تھوک ہی بن گیا، تو اب اس خون سے اجتناب کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن نقلی دانت نہیں ہونا چاہیے، نقلی دانت کو پھر الگ سے پاک کرنا پڑے گا۔ 98 جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن میں کھال کی ہوئی جم جائے اور اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک، خون نہیں کہا جاتا ہے وہ لکڑی کے نیچے ہے پاک، اور اگر خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو نجس ہے، اگر خون کہے اور باہر نکل گیا نہ باہر نکلنے کی صورت نجس ہے اور اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اگر ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے کہ خون بدن کا ظاہری حصہ سمجھا جائے کہ خون جو ہے نیچے ناخن کے نیچے کر کے اور ناخن جو ہے اکھڑ کر کے نیچے خون ہے اس کو پاک کرنا ہے، کہ خون بدن کا ظاہری حصہ سمجھا جا رہا ہے اور خون کو نکال کر وضو یا غسل کے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر ناخن کے نیچے جو خون ہے خون نکال کر پاک کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے تو ضروری کہ تیمم کرے، تیمم بھی کرے، لیکن بہتر یہ کہ تیمم کے ساتھ ساتھ وہ وضو جزیرہ بھی کرے۔ 99 اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ خال کی جو خون جم گیا یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی تو پاک، پتہ ہی چلے خون یہ کالا گوشت ہے اس صورت میں پاک۔ اگر کھانا پکاتے وقت خون کا ایک ذرہ بھی گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا، تب نجس ہو گیا، ابال حرارت آگ انہیں پاک نہیں کر سکتا ہے۔ 101 ٹھیک یعنی وہ ذات مواد جو زخم کی حالت بہتر ہونے پر اس کے چاروں طرف پیدا ہو جاتا ہے اس کے مطابق، اگر یہ معلوم نہ ہو تو خون ملا ہوا یعنی تو پاک، اگر شک ہو رہا ہے کہ پیٹ میں خون ملا ہے کہ نہیں تو پاکی، اگر مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اس حالت کی پٹی باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ خون بہرحال نجس بھی ہو جائے گا، اگر ملا ہوا پیٹ کے ساتھ تو پیٹ بھی نجس ہو جائے گا۔ اللہ